اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی وہ بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہے ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتا ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے. فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا. اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آگے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں. چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے. لیکن بہرکیف یہ جرم ہے. دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ الو بٹ ہیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا. اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں. آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے، اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا، اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، ایک ڈی آئی جی کامران صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا، اس کا نام کیا تھا، محسن لمبا، اور محسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا، اور 10 لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف کھوسا کے گھر پہ حملہ کریں، اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف کھوسا کے گھر پہ، اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودھری اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ کرنے کا تھا، اور مجھے جو ہے جزوی اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے، پارٹ پیمنٹ 1 لاکھ، اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی، چلیں اے ایس آئی نہیں کیا، پرچہ تو ہے نا، تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا، ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا. یہ تو لازم ہوتا ہے، ریاست پر لازم ہے، اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، جیو فینسنگ کی ہے، فلاں کیا ہے. ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں، 2 پیدل تھے. پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی، اور
جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے،